أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صرف ایک بار محبت سے آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ پھر ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں. الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور. ٹھیک ہے. اور حضرت اپنی عادت بنائی جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اتنی محبت سے پڑھا کرے کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے. اللہ نعرے آپ بڑے زور زور سے مارتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے پھر آپ آواز نہیں نکالتے. اللہ نعرے کی رعایت کوئی نہیں ہے، لیکن درود کے لیے باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں بولتے ہی نہیں بولا کریں. ٹھیک ہے. دوسری میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو آپ کی محفلیں ہیں اب یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ ہی بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہ کون کون بیٹھا ہوں، روحانی حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے. آپ کو کیا پتہ ہے کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا، انڈیا کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی کا. اور بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. آپ کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے تو کیا کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا؟ اگر یہاں کو نقیب بھائی ہیں، ویسے مجھے امید ہے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو غصہ نہ کرنا. میں نقیب کی بات پہ آپ کے نعروں کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. اس نے تو آپ کو بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے کہ آپ جذباتی ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. مزہ یہ ہے حضرت کے بس ان کا نام آئے تو بندہ مچل جائے. مزہ یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. مزہ یہ ہے کہ بندہ ان کا نام سنے اور ان کی کیفیت بدل جائے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. آپ ایک لفظ سنتے ہیں مجذوب. آج سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے. سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، کیونکہ سالے کو ہو کے تو پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، سالے کو ہو کے تو پھر سر پہ امامہ سے جانا پڑے گا، سالے کو ہو کے تو پھر آپ کو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. مجذوب ہوئے ہر کام سے جان چھٹی ہے. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، شریعت بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا. سب سے سوکھا کام ہے. اور میں آپ سے کہوں گا یہاں بھی ایتھے اللہ کاماں رکھ لے پر تے بڑھ بڑھ بہندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو ہے. یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جی. ہمارا تو روز ہوا پڑتا ہے. میرے ایک دوست ہیں مقتدی ہیں جو میں کہ وہ اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے حضرت کہیں آپ کو لے کے جانا ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے. تو بس کچھ سلسلہ نہیں بن رہا تھا. ایک دن فراغت تھی، میں نے کہا چل بھائی سنگیا چلیے. مجھے تو تھا جائیں گے، کو معرفت پہ گفتگو ہوگی، کو تذکرہ یار چھڑے گا، کو سوز ہوگا، کو شوق ہوگا، کوئی مزہ آئے گا جی جا کے. لیکن کچھ بھی نہیں. شریعت پہ تان، علماء کی بے ادبی اور ایسی عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا یار پاس میں کتنے گیا. دن سردیوں کے تھے، زور کا وقت تنگ ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ نماز والی کہانی کوئی نہیں. والفتنہ تو اشد من القتل. ماڑا کلا بندہ تھا میں.
اوکھا سوکھا ہو کے میں اٹھا، میں نے جا کے وضو کر کے زور پڑی، تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر پڑی، آ کے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ جب اب نکلے نا تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا، میں نے کہا یار بھابھی ہوئی نماز نہیں پڑھتے؟ مجھے آگے سے کہتا حضرت جی نکلے نا مولوی تھے مولوی، وہ بھابھی ہوئی نہ مقام بہت اونچا ہے اس ٹائم، وہ دل دیاں پڑھتے تھے۔ میں کہا یا کل دیا نہیں، روٹی کھانے میرے سامنے بھابھی ہو رہے 4 نان ڈونگے سالن دے کھا چکے، تو ہی میں نے دسیا بھابھی ہو رہی ہیں 3 بڑھیاں تے 17 ہی آنے۔ یار اردو دل کتنے گیا تھا، اردو دل کتنے گیا تھا؟ نماز والی دل، روزے والی دل، شریعت والی دل، باقی سارے۔ اس لیے بھائی بچ کے رہنا ہے جی۔ باقی جو مجذوب ہوتا ہے تو اس کو کیا لگے گرمی سے، اس کو کیا لگے سردی سے، اس کو نہیں باتوں کی ہوش ہوتی کوئی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے کو بزرگ تھے تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ یہ دیکھنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے 2 جواب دیے، میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ لیکن میں آپ سے کہوں گا جی آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا، اگر نقلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے، اگر اصلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا کوئی بھی جاتا، لیکن بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو دعویٰ جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے جی میں مجذوب ہوں، اگر اس کو دیکھنا ہو اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو۔ اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ مطلب کیا؟ حالت جذب میں بھی مجذوب کو بھی اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ جل شانہ کے محبوب کا نام دیا گیا ہے اور میں نے محبوب خدا کے نام کو کانڈ نہیں کرنی۔ شیخ فرماتے ہیں اگر مجذوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ پھر ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے بدلو جی خود کو، بدلو خود کو، جب ان کا نام آئے بس اس لیے بھی میری بات یاد رکھیں۔ اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی درود پڑھ دیں گے نا، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہو ہی جائے گا، کیونکہ یہ ذکر محبوب ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ اگر آپ تھوڑی سستی سے بھی پڑھ دیں گے نا، ہو بھی جائے گا۔ لیکن یہ گناہگار کہتا ہے بھائی اگر سستی سے بھی پڑھیں تو ہو جائے، تو بیٹا پھر اگر تو دل سے پڑھے گا تو پھر جو نہیں نہ ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پڑھے گا۔ اور میرے بزرگ یہاں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے۔ چٹھی سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا، کیونکہ جی پڑھنا اور ہوتا ہے، یاد کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے۔ تو کسی آگے سے مرید نے عرض کی حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجی؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہیں۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے۔ دیکھو ہاں کیڑا ہے جڑا روز سانو جڑا والے تو یاد کرے، کدی نہیں ہے۔ امتی جو کرے فریاد حال نظام میں، امتی جو کرے فریاد حال نظام میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ۔ بس اللہ جی ہم بھی نہیں یاد کرتے، آپ کو یاد کیا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ٹھیک ہے، محفلوں میں بھی پڑھو، اپنے گھروں میں بھی پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھو رنگ لگتا ہے کہ بس ہم پڑھتے ہی ہیں۔ جی میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا لاہور، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، بڑا ایکسٹرا لاڈلا تھا۔ یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی، ساتھ کوئی نہ کوئی جایا کرتا۔ تو پھر ان محبتوں میں نہ کچھ میرے بھی شوق دب کے رہ گئے۔ مثلا کیا، مجھے بڑا شوق تھا ٹیوب ویل میں نہانے کا، مجھے بڑا شوق تھا کھیت سے خود گونگلو کھیڑ کے کھانے کا۔ تو جب میں نظامیہ آیا نا تو میرے ایک دوست سے تو میں نے ایک دن ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا حضرت مسئلہ ہی اب اس دفعہ سیالکوٹ نہ جائیں، میرے ساتھ اکاڑا چلیں، آپ کے سارے شوق پورے کر دیں۔ ہم ان کی دعوت پہ اکاڑا چلے گئے، رات رج کے اپنے شوق پورے کیے۔ رات کو تھک کے سوئے، عشاء کی نماز پڑھ کے، ہمیں کوئی ہوش نہیں۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں وہ خود تھے، دوسرے میں انہوں نے ہمیں سنا تھا۔ میری حضرت کو رات کو 1 بجے آنکھ کھلی کس طرح
کہ کمرے میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور وہ شور کر رہا تھا لاہور 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 لاہور. اس نے ہمیں اٹھا دیا. میں اٹھ کے دیکھا. صبح حضرت نے جس سے بھی میری ملاقات کرائی نا اور تعارف کروایا یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں, ان میں وہ حضرت نہیں شامل تھی. اس لیے ہم زیادہ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا ناگہانی آفت ہے جو رات کو 1 بجے ہم پہ نازل ہوئی اور یہ اپنی آنکھیں بند ہے, گہری نیند سویا ہوا ہے, لاہور لاہور کروا رہا ہے. یہ بہرحال تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا. ہم نے سونے کی کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے پھر جگہ دیا. بڑا غصہ ہے. پھر ہم نے سونے کی کوشش کی, پھر کامیاب ہو گئے. تیسری بار اس نے پھر جگہ دیا, پھر نہیں نیند آئی ساری رات. ہم بیٹھے رہے اور کہتے رہے بس ذرا صبح ہو جائے پھر علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. صبح فجر کی نماز جب پڑھنے گئے, حضرت نے مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کر دیا. میں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے جب باہر نکلے میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے گئے. میں نے کہا علامہ صاحب جگہ نہیں نہ بلانا تو صاف نہ کر دو, لیکن راتی کی کروایا ہے. میں فرمانے لگے گیا میں حضرت وہ پتہ نہیں کیا ناگہانی آفت نازل ہوئی رات کو, ساری رات اللہ کے بندے نے سونے نہیں دیا, لاہور لاہور کرواتا رہا. وہ کہنے لگے حضرت وہ ناگہانی آفت نہیں, وہ میرے برادر اکبر ہے. بس مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو آ جائیں گے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کہیں اور ان کے سونے کا اہتمام کرتا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روز بس لے کے نا اوکاڑا سے لاہور جاتی ہے, اور کیونکہ انہوں نے اوکاڑا سے لے کر لاہور تک لاہور لاہور کرنا ہوتا ہے. اب ان میں لاہور اتنا غالب آ گیا یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں. میں نے اس دن سیکھا تھا. میں نے کہا جب بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے نا تو ستیاں بھی لاہور لاہور ہوں گے, تو جب بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو ستیاں اللہ اللہ نہیں ہوئے گا. اگر بندہ سارا دن حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے تو آپ کے خیال میں سوتے میں نہیں ہوگا. بھائی ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے کوئی بھی, انہوں نے حق سچ لکھا ہے. اس لیے تو کسی نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور یہی کربلا والوں کا